قرآن لعنت کرتا کیسے؟ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، رحمت کی، اللہ کی طرف سے رحمت ہے، یہ ہدی للناس ہے، پھر یہ کتاب ہم پہ لعنت کیوں کرتی ہے؟ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. اور قرآن افسوس کر رہا ہے ان الفاظ میں اس امت پر، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب افقالها. قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے؟ کوئی مسلمان قرآن کو سیکھے، سمجھے اور اس پر عمل کیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. ایمان کی حالت میں بےمانی کے ساتھ رہ سکتا ہے. مثال ایسی ہے جیسے سمندر سے مچھلی کو نکال دیں آپ تو زندہ نہیں رہتی. ایک مسلمان بھی قرآن کے بغیر جی نہیں سکے گا. کیوں؟ یہ قرآن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں قرآن. ام المومنین سے پوچھا گیا کہ میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے، تو ام المومنین نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا اما قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، نبی کے اخلاق سرتاپا قرآن تھے. ام المومنین نے فرمایا کہ نبی کی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن کھولو پڑھو، اور قرآن میں جو کچھ بھی ہے عمل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو نبی کی زندگی کو دیکھ لو. نبی کا چلتا پھرتا گویا قرآن تھے آپ. الحمدللہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ، آخری دہا شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس آخری دہے سے متعلق ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اذا دخل العشر الاواخر شد میزرہ وایقظ اہلہ احیا لیلہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آخری دہا شروع ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، یعنی بالکل چاق و چوبند ہو جاتے، ایکٹیو ہو جاتے، اور اپنی رات کو زندہ کرتے، یعنی زندہ رکھتے، شب بیداری فرماتے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار کرتے، بیدار رکھتے. محترم حاضرین، رمضان تمام اسلامی مہینوں میں ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کی رہبری، ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اس کتاب کو کتاب ہدایت بنایا، اور اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک باقی نہیں رکھا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور ساتھ ہی ساتھ اس کتاب سے مستفید ہونے والے، حقیقت میں اس کتاب سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جن کے اندر تقوی کی صفت پائی جائے. اور ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں تقوی حاصل کرنے کے لیے ہم اور آپ جد و جہد کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کا مقصد ہی لعلکم تتقون فرمایا. اگر روزوں سے ہمارے اندر تقوی نہیں بڑھتا ہے، تقوی کی صفت ہم نہیں پیدا کرتے ہیں، تو روزے بے فیض ہیں، بیکار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے روزہ رکھا لیکن روزے میں ایل فیل بکنا، گالی گلوچ کرنا، بیکار باتیں، بیکار کام نہیں چھوڑا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. اس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کو کوئی حاجت نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے کہ صبح سے شام تک کھانا پینا وہ چھوڑ دے. اس لیے کہ کھانے پینے چھوڑ دینے کا نام صرف کھانا اور پینا چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے، کیونکہ روزے کا جو لفظ حدیث میں ہے اس میں 3 مطلب ہے. الامساک عن الاکل والشرب والجماع، کھانے پینا، کھانے سے پینے سے اپنے آپ کو روکنا، اور ساتھ ہی ساتھ جو انسان کی نفسانی خواہش ہے جو کہ ایک نکاح کی شکل میں اس کے لیے حلال تو ہے لیکن روزے کی حالت میں حلال نہیں ہے. وہ حالت روزہ میں بیوی سے صحبت کرنا حلال نہیں ہے. اس کے لیے جو وقت اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے رات کا وقت، سمجھے آپ؟ تو روزے کا مقصد ہی ہے کھانے پینے پہ بریک ہونا ہے، ساتھ ہی ساتھ نفس پہ بریک. بالفاظ مختصر روح کی اور جسم کی تربیت کا نام روزہ ہے. روح اور جسم، صرف ہم جسم کو جو ہے روزہ رکھ رہے ہیں
کہ کھانے پینے سے بچا رہے ہیں، کوئی چیز کھانے پینے سے رک رہے ہیں، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، لیکن اس سے بڑی جو روزے کی اہم شرط ہے وہ اپنے نفس کو قابو میں کرنا ہے، نفس کو کنٹرول میں کرنا ہے، نفس کا تزکیہ کرنا ہے۔ نفس کا تزکیہ یہ روزے کی جان ہے۔ اگر روزے میں نفس کا تزکیہ نہیں ہو پاتا ہے تو روزہ بے فیض ہو جائے گا۔ الغرض اس ماہ سیام کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ ماہ سیام وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کی رہبری کے لیے، ساری انسانیت کی نجات کے لیے سب سے آخری کتاب، سب سے آخری قانون، سب سے آخری شریعت قرآن کریم کی شکل میں نازل فرمایا ہے۔ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے جو آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پوری راتوں میں سال بھر کی پوری راتوں میں، وہ رات جس کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں لیلۃ القدر کہا اور کہیں لیلۃ المبارکہ کہا، اس رات میں قرآن کا نزول ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر والی رات میں اس کا نزول ہوا، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار کہلایا۔ سارے مہینوں میں اس مہینے کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اس مہینے میں جتنی عبادتیں ہیں وہ دیگر مہینوں میں نہیں ہے، یعنی تمام عبادتوں کے مجموعے والا یہ مہینہ ہے، جس کا مہینہ جو ہے رمضان ہے، شہر رمضان الذی، تو رمضان کا بھی ذکر قرآن میں آیا، رات کا ذکر بھی قرآن میں آیا جس رات میں نازل ہوا، اور جس امت کے لیے، جس انسانیت کے لیے یہ قرآن بھیجا گیا ہے اس کا بھی ذکر آیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ شہر رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ کس لیے؟ ھدی للناس، یعنی انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کا نزول انسانیت کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے، لیکن افسوس ہم مسلمانوں نے قرآن کو ہماری اپنی کتاب سمجھ لیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے ہم قرآن کو اپنی کتاب سمجھ لیا ہے، کیا سمجھا ہے اس سے؟ آج یہی میرا عنوان ہے۔ قرآن کے نازل ہونے کے وقت سے لے کر آج کے وقت تک، اس وقت تک، یعنی نزول قرآن سے خاتم قرآن تک یا ختم قرآن تک، امت مسلمہ جن مرحلوں سے گزر رہی ہے، جو سفر شروع ہوا تھا قرآن کے سے متعلق امت کا جو سفر شروع ہوا، کہاں سے ہوا؟ اقرا سے اس امت کو سبق دیا گیا، پہلا لیسن دیا گیا، پہلی تعلیم دی گئی، اور پہلے یہ سمجھایا گیا کہ تم دنیا میں جس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اس کو یاد کرو، اس کا نام لو، اس کے نام سے آغاز کرو۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی 5 آیتیں ہیں یہ، جو پہلی مرتبہ نازل ہوئی غار حرا میں۔ اور اس قرآن کریم کی ابتدا جب آپ دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروعات ہوتی ہے، اور اس کے بعد بازو دیکھیں گے 1 نمبر، تو مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کی یہ ایک آیت ہے۔ اس کے بعد دوسری صورت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر کوئی نمبر ڈالا ہوا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ یہ آیت، اس میں اختلاف ہے علماء کا، مفسرین کا، کہ ہر جگہ بسم اللہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ قرآن کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے یا سب جگہ آیت نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ سورہ فاتحہ جہاں سے اس سورہ کی یعنی قرآن کا آغاز ہوا ہے، قرآن کی ترتیب 2 طرح سے ہوئی۔ ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ علق، جب آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں سورہ علق دیکھیں گے تو وہاں پر 1 نمبر ملے گا، نمبر 1 لکھا ہوا رہے گا، یعنی ترتیب نزول کے اعتبار سے نازل ہونے والی پہلی سورت کی یہ 5 آیتیں۔ اور یہاں دیکھیں گے آپ سورہ فاتحہ میں 5 کا، اس میں نہیں ہے، دوسرے قرآن میں دیکھ سکتے ہیں آپ 5 نمبر رہتا، تو ترتیب کے اعتبار سے یہ 5ویں سورت ہے۔ تو 5ویں سورت کو پہلے رکھا گیا، پہلے نمبر پر رکھا گیا۔ الغرض یہاں بتانا یہ مقصد ہے کہ قرآن کریم جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہیں، ہمارے گھروں میں ہیں، ہمارے سینوں میں ہیں،
اور دنیا کے چپے چپے میں ہر جگہ قرآن اپنی صدا دے رہا ہے، مسلمانوں کو پکار رہا ہے، حاملین قرآن کو بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل دہل جائیں۔ سورہ انفال کی ابتدائی آیتیں دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ انفال میں؟ وہی لوگ سچے مومن ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ اولئک هم المؤمنون حقا۔ سچے اور پکے مومنوں کی صفت سورہ انفال کی پہلی آیتوں میں بتا دیا گیا۔ پکے ایمان والے تو وہ ہیں جب قرآن کی تلاوت ان کے پاس ہوتی ہے تو دل دہل جاتے ہیں۔ میں اپنے آپ سے اور آپ سے سوال کر رہا ہوں، رمضان کی پہلی چاند رات سے اب تک کتنے مرتبہ قرآن سننے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد ہماری آنکھوں میں آنسو آئے، ہمارے دل میں خوف پیدا ہوا، ہمارے عمل کی دنیا بدلی، کچھ چینجز آئے؟ غور کیجئے، آج 20 رمضان مکمل ہو چکے ہیں، اب یہاں سے جو بہت اسپیڈ کے ساتھ آخری مرحلہ شروع ہو رہا ہے، اس میں امت کا حال کیا ہے؟ امت جو ہے قرآن کو تو پہلے ترک کر دی ہے، چھوڑ دی ہے مکمل عملی طور پر۔ میں ساری باتیں دلائل کی روشنی میں بتا رہا ہوں آپ کو، وقت نہیں ہے سارے دلائل کو بتانے کے لیے، کیونکہ ٹاپک عنوان ایسا ہے ختم ہی نہیں ہوتا، یہ قیامت ہو جائے گی لیکن یہ عنوان ختم نہیں ہوا قرآن کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کے بارے میں اس کے اللہ کی حمد و ثنا، قرآن کیا ہے؟ سرتابہ اللہ کی حمد، اس کی تعریف ہے۔ توحید 1/3 ہے اس میں، اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان 1/3 ہے قرآن میں، اور دوسرا حصہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت، یہ چاپٹر ہے، اور تیسرے مرحلے پہ آخرت ہے۔ یہ 3 اہم عنوانات ہیں، 3 اہم لیسن ہیں قرآن کے، امت کو نہیں معلوم۔ توحید، رسالت، آخرت، یہ 3 عنوان کے گرد پورا قرآن گھومتا ہے۔ ہر صفحے پہ توحید ملے گی آپ کو، ہر صفحے پہ نبی کی رسالت کا تذکرہ، اس کی تصدیق ملے گی، ہر صفحے پر آخرت کا تذکرہ ملے گا۔ یہ قرآن کو اس انداز سے ہمیں پڑھنا ہے، لیکن جب ہم امت کا سفر دیکھتے ہیں نزول قرآن سے اور آج کے وقت تک، تو امت میں اس کا بٹوارا ہو گیا ہے قرآن سے متعلق۔ اب آپ پوچھیں گے کیسے؟ تورات اور انجیل تو مکمل طور پر آسمانی کتابیں اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں، وہ تمام کتابیں محو ہو چکی ہے، مٹ چکی ہے، ان کے علماء نے خود اس میں تحریف کر دی ہے، اس میں خود قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، جگہ جگہ جو ہے انہوں نے اس کو میٹ دیا ہے، ختم کر دیا ہے، اصل شکل میں صرف قرآن موجود ہے۔ قرآن تحدی پیش کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے کہ قیامت کی صبح تک فاتوا بسورۃ من مثلی، اس جیسی کوئی کتاب تو دور کی بات درکنار، اس قرآن کی ایک آیت پیش کرو، لا یاتون بمثلہ، اس جیسی کوئی آیت آج تک نہ کوئی اس چیلنج کو قبول کیا نہ کر سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ آج ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کی کتاب سارے اس کائنات کا جو پالنہار ہے، خالق ہے، رب العالمین ہے، اس کی بھیجی ہوئی کتاب، اس کا کلام ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے گھروں میں ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ سوال اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو اس انداز سے سمجھا ہی نہیں، اس انداز سے قبول ہی نہیں کیا۔ ہم نے کس انداز سے لیا؟ امت کے اندر آج حال یہ ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ شروع ہوتا، پہلے عشرہ ختم ہونے تک 3 دہے ختم ہو گئے۔ بعض مساجد میں تو 3 دہے ختم کا اہتمام کر رہے ہیں، پہلا 3 دن میں ایک قرآن ختم، پھر 3 دن میں دوسرا ختم، پھر اور 3-4 دن میں تیسرا قرآن، گویا 10 دن کے اندر پورا ختم قرآن۔ یہ عنوان میرے ذہن میں اس وقت آیا جب ایک مسجد کے باہر سے میں گزر رہا تھا، بڑا لبریز بھری ہوئی مسجد ہے، روڈ پوری بھری ہوئی ہے، راستہ تنگ ہے، اور امام صاحب کی دعا چل رہی تھی۔ یہ قرآن کے آخر میں ایک دعا ہے، ختم قرآن کی دعا، شاید اس میں بھی ہوں گی،
تو اس دعا کو وہ میرے کانوں میں پڑی، اللہم آنس وحشتی فی قبری. یہ دعا ختم قرآن کی دعا کے نام سے مشہور ہے. تو یہ دعا جو ہے جب میرے کانوں میں پڑی تو اس وقت میرے ذہن میں یہ عنوان آ گیا کہ امت جو ہے آج ختم قرآن میں لگی ہوئی ہے، تلاوت قرآن نہیں ہے، امت میں تلاوت نہیں ہے. اب میں وقت نہیں ہے ورنہ بتاتا تلاوت کے معنی کیا ہے. عربی کا یہ ورڈ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، سورہ بقرہ کی آیت ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب عطا کیا ہے. کس کو؟ ہم کو، ہمارے پاس کتاب ہے. تو اللہ فرماتا ہے جن کو ہم نے کتاب، اس امت کو بطور امانت یہ کتاب دی گئی ہے، یہ رکھ کے چومنے چاٹنے کے لیے، سورہ کہف سورہ یاسین مردوں پہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے. یہ کتاب امانت ہے ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس امانت پر تم نے کتنا عمل کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ قرآن اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ ہیبت الہی سے، خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ قرآن میں وہ تاثیر ہے، وہ طاقت ہے، وہ پاور ہے کہ اگر قرآن کو اس انداز سے پڑھا جائے جو قرآن کے نزول کا مقصد ہے. نزول کا مقصد کیا ہے؟ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. کتاب کو ہم نے، بابرکت کتاب کو اس لیے نازل کیا تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے آپ لوگوں کو تاریکیوں سے، کفر کے، شرک کے، گناہوں سے کے، جرائم کی اندھیروں سے نکال کر ایمان اور یقین کی روشنی کی طرف لے آئیں. یہ مقصد ہے. اور مقصد کیا ہے اس کا؟ تاکہ ہر قرآن کا پڑھنے والا لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ اس کی آیتوں میں تدبر کیا جائے. قرآن، ایک حدیث یاد آئی مجھے ابھی کہ کتنے ایسے لوگ ہیں، کم من طالبن کم من قاری القرآن، کتنے ایسے قرآن کے پڑھنے والے ہیں، والقرآن یلعنہ، جبکہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. قرآن لعنت کرتا کیسے؟ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، رحمت کی، اللہ کی طرف سے رحمت ہے، یہ ہدی للناس ہے. پھر یہ کتاب ہم پہ لعنت کیوں کرتی ہے؟ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. اور قرآن افسوس کر رہا ہے ان الفاظ میں اس امت پر، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب افقالها. قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے؟ کوئی مسلمان قرآن کو سیکھے، سمجھے اور اس پر عمل کیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. ایمان کی حالت میں بےمانی کے ساتھ رہ سکتا ہے. مثال ایسی ہے جیسے سمندر سے مچھلی کو نکال دیں آپ تو زندہ نہیں رہتی. ایک مسلمان بھی قرآن کے بغیر جی نہیں سکے گا. کیوں؟ یہ قرآن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن. ام المومنین سے پوچھا گیا کہ میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے، تو ام المومنین نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا اما قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، نبی کے اخلاق سرتاپا قرآن تھے. ام المومنین نے فرمایا کہ نبی کی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن کھولو پڑھو، اور قرآن میں جو کچھ بھی ہے عمل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو نبی کی زندگی کو دیکھ لو. نبی کا چلتا پھرتا گویا قرآن تھے آپ. اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو یہ کتاب عطا کی ہے اس کے ہم پر بہت سارے تقاضے ہیں. اسی عنوان کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. تو نزول قرآن سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے لیلۃ القدر میں، قدر والی رات میں. یعنی یہ وہ رات ہے کہ اس رات کو ایسے سنوارا اور سجایا گیا کہ اس رات کی پوری گھڑی، یعنی کب سے؟ جب سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے غروب آفتاب سے لے کر حتیٰ مطلع الفجر، فجر کے وقت تک سلامتی سلامتی والی رات. اس رات میں عبادت خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے کاؤنٹ کریے کتنے ہوں گے؟ 86 سال قریب. اتنی عمر تو ہم پاتے نہیں،
لیکن ایک رات جس کی یہ اہمیت بتائی گئی کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، یہ الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، لیکن یہاں امت نے بھی یہاں پر بھی بڑی گڑبڑی کی ہے۔ سمجھا انہوں نے کہ اس سے مراد صرف 27ویں شب ہے۔ سن لیجئے، اگر ایسا کوئی سمجھ رہا ہے تو غلط فہمی کا شکار ہے۔ قرآن کو، سیرت کو، نبی کو، صحابہ کرام کو اس نے نہیں سمجھا۔ ہاں 27ویں شب بھی شب قدر کی رات ہو سکتی ہے، لیکن کنفارم نہیں ہے کہ 27 ہی کے شب میں ہر سال الگ الگ راتوں میں یہ قدر والی رات آتی ہے۔ اب دیکھیے قرآن کا جو نزول ہوا یہ 21ویں شب تھی رمضان کی، آج ہی کی سب سمجھیے، رمضان کی 21ویں رمضان تھی جس میں قرآن نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب اس کے نزول کا جو مرحلے رہے، ایک تو لوح محفوظ میں اس کی اصل موجود ہے، اصل اس کی یہ کاپی ہے دنیا میں جتنے بھی ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے یعنی انسانوں کے لیے سمجھنے کے لیے اس طرح ترتیب دیا گیا ہے، لیکن لوح محفوظ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہ کلام بالکل اپنی اصلی شکل میں فی لوح محفوظ، لا یمسہ الا المطہرون، صرف پاکیزہ طاہر پاک رہنے والے فرشتے ہی اس کو ٹچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو وہاں رکھا، وہاں سے ایک ہی رات، اسی رات یعنی شب قدر کی رات میں لوح محفوظ سے کہاں پر؟ پہلے آسمان پر نازل ہوا۔ پھر پہلے آسمان سے جیسے ضرورت پیش آتی گئی، 23 سال کا عرصہ بیتا، 23 سال کا عرصہ لگا سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک نازل ہونے ملے، پورے 23 سال ہوئے اس قرآن میں۔ اور 23 سال میں نازل ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ سڈن بھی جو ہے ایٹ اے ٹائم، ایک ہی وقت میں پورا قرآن نبی پر نازل کر سکتا تھا، لیکن قرآن کی ایک خاصیت یہ ہے، قرآن بتدریج اسٹیپ بائی اسٹیپ انسانیت کو اب اللہ کی بندگی کی طرف، طاغوت سے نکال کر، شیطان کی پرستش سے نکال کر، دنیا پرستش سے نکال کر اللہ کی پرستش اور اللہ کی عبادت کی طرف لانا چاہتا ہے۔ یہ مقصد ہے، 23 سال لگے۔ جیسے مثال کے طور پر شراب کا ذکر دیکھیے آپ، قرآن میں 4 مرحلوں میں آیا ہے۔ پہلے قرآن کے شراب کے بارے میں قرآن نے کیا کہا کہ انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب گندگی ہے کہا۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ جب تم نشے میں ہوتے ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، حالت نشہ میں تم نماز کے قریب مت آؤ، ابھی حرام نہیں ہوئی وہاں۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ آیا کہ شراب کی ایسی کچھ اور برائی بیان کی گئی۔ پھر چوتھے مرحلے میں جبکہ شراب حرام کر دی گئی تھی، یہ آیت نازل ہوئی کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اس سے باز نہیں آؤ گے؟ تو یہ آیت سننے کے بعد انتہینا یا رب العالمین، صحابہ نے کہا ہم باز آ گئے، یعنی شراب سے رک گئے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ امت کی جو اصل ہے، امت مسلمہ کی جہاں سے شروعات ہوئی، وہ صحابہ کرام اور اس دور کے مسلمان، انہوں نے اس قرآن کو اپنی زندگی میں کیسے نافذ کیا، ویسے ہم بھی نافذ کر سکتے ہیں۔ لوگ کیا بولتے ہیں؟ نہیں بھائی وہ صحابہ تھے، ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن صرف چومنے چاٹنے پڑھ لینے کے لیے، تبرک کے لیے ہے، عمل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ مطلب ہوا نا اس کا، قرآن کے ایک ایک حکم کو نافذ کرنا ہے۔ سورہ مائدہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الْمُشْرِكُونَ، کہا جو قرآن کے فیصلے کو نہیں مانتے، اس کو اپنے اوپر اور سماج و معاشرے پہ نافذ نہیں کرتے، وہ ظالم ہے، کافر ہے، مشرک۔ کہا وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے، تاریک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ کر ترک کرنے کی وجہ سے ہم ذلیل و رسوا ہوئے۔ تو اب تک کی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن کریم تو روز اول سے آج تک اور قیامت تک من و عن محفوظ ہے، لیکن ہمارے اندر قرآن سے سیکھنے کا، قرآن سے سمجھنے کا جذبہ نہیں ہے۔ اور قرآن جو ہے
سینوں میں بھی محفوظ ہے، ماشاءاللہ حفاظ کے سینوں میں ہے، قیامت کی صبح تک اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ قرآن نے چیلنج کیا ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس کتاب کے بعد، اس قرآن کے بعد کوئی اور کتاب نہیں ہے، یہ آخری کتاب، یہ آخری کتاب ہے، اور امت یہ آخری امت، یعنی یہ کتاب امت کو بطور امانت اس کے پاس یہ کتاب دی گئی۔ اب اس کا کام کیا ہے؟ 5 ذمہ داریاں ہیں اس قرآن سے متعلق پوری امت مسلمہ کی، پوری امت مسلمہ کی 5 ذمہ داریاں۔ قرآن پر ایمان رکھیں یقین کے ساتھ۔ نمبر 2، قرآن کو پڑھیں تجوید اور ترتیل کے ساتھ، روانی کے ساتھ نہیں، جیسے رمضان میں پڑھتے یہ قرآن کا مذاق ہو رہا ہے، پورے مسلمان مذاق کر رہے ہیں، پریکٹیکل تقریباً مسلمان، قرآن کا مذاق، قرآن کی توہین، قرآن کی ذلت ہو رہی ہے۔ کیوں؟ خود قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھو۔ اب آپ دیکھیے حدیث کے حوالے سے قرآن کو فاسٹ پڑھنے پر اجر نہیں ہے، ثواب نہیں ہے، جتنا فاسٹ پڑھیں گے اتنا جو ہے ثواب کٹ ہوتے رہیں گا، سمجھے آپ؟ جتنا کاؤنٹنگ کے نمبر، جیسے پیٹرول پمپ پہ دیکھیں ہوں گے آپ، تیز فاسٹ گیا تو پیٹرول ذرا کم ہو جاتا، ویسی ہو گیا۔ حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جنت میں بھی درجے ہیں، اسٹیجز ہیں، بالکنی، بالائی حصہ، آخری، سمجھے آپ؟ تو قرآن کے قاری، قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے حفاظ، قرآن کے عامل، قرآن پر یقین ایمان رکھنے والے، قرآن پر ان کی لائف گزرنے والے، ایسے لوگوں سے کہا جائے گا اقرا، پڑھو، قرآن پڑھو۔ جنت میں بھی موقع ملے گا قرآن کو پڑھنے کا، جو دنیا میں پڑھے ان کو آخرت میں ملے گا، جو دنیا میں قرآن نہیں پڑھے وہ تو محروم کہاں رہیں گے کہ پتہ نہیں ہو رہا، سمجھے آپ؟ تو کہا جائے گا اقرا، پڑھو اور جنت کی سیڑھی آگے بڑھتے جاؤ، جیسے تم دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ ترتیل کا مطلب کیا ہے؟ ٹہر ٹہر کر پڑھنا، رک رک کر پڑھنا، مد کرنا، ہر آیت پہ رکنا، مخارج کی ادائیگی کے ساتھ، اس کی رعایت کے ساتھ پڑھنا، عین کی جگہ عین نکالنا، الف نہیں نکالنا، معنی بدل جاتا، یہ ساری چیزیں ہیں اس میں۔ تو اس ترتیل کے ساتھ جب پڑھیں گے تو وہ مقام ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ حسن صوت، اچھی آواز سے، زین القرآن باصواتکم، قرآن کو مزین کرو، خوب سنوارو اپنی پیاری آواز سے۔ اس لیے قرآن کے جو اچھا پڑھنے والے قاری ہیں، ان کی قرآن سننے پر جو دل پر سرور کی کیفیت ہوتی ہے وہ بھدا پڑھنے والا پر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جنت میں کہا جائے گا قرآن پڑھو، جنت کی سیڑھی چڑھتے جاؤ، اور یاد رکھو تمہاری فَإِنَّ آخِرُ مَنزِلَتُكَ، تمہاری آخری منزل وہ ہوگی جہاں پر تم قرآن پڑھنا روک دو گے، رک جاؤ گے، وہ آخری آیت پر۔ تو اب جتنا زیادہ ٹھہر کر، سمجھ کر، سنبھل کر پڑھتے رہیں گے، اس طرح دھیرے دھیرے بلندی پر جاتے رہیں گے، بلندی پر جاتے رہیں گے۔ تو جنت میں بھی بلندی پر جانے کے لیے قرآن کو پڑھنا ہے، دنیا میں بھی ترقی کرنے کے لیے قرآن کو پڑھنا ہے۔ اگر اس کو ہم اللہ کی کتاب سمجھ کر، اللہ کی شریعت سمجھ کر پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے کامیابی ہے۔ الغرض یہ قرآن کا جو نزول ہوا، نزول قرآن کے وقت ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتابت کروائی۔ اس زمانے میں جن چیزوں پر لکھا جاتا تھا، پتھروں پر اور چکلوں پر، درخت کے چکلوں پر اور چمڑوں پر، اس پر قرآن لکھا گیا، اور 40 صحابہ ایسے تھے جن کا کام خود قرآن لکھنا تھا، کاتبان وحی کہلائے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، وفات رسول کے وقت تک 17 مصاحف، یعنی 17 قرآن کریم، گویا اس زمانے میں جس طرح کی پرنٹنگ تھی ویسے 17 ویلوم تھے، سمجھیے، الحمدللہ۔ تو اس لیے قرآن نزول کے وقت سے بھی آج تک قیامت تک محفوظ ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں بھائی اس زمانے میں قرآن نہیں تھا محفوظ، بولتے نا، اسے سینوں میں تھا، اللہ کے نبی پہلے حافظ تھے، اتنا ہی سمجھاتے۔ حالانکہ باضابطہ دلائل ہیں، ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تک 17 مصاحف، 17 قرآن کریم الگ الگ چیزوں پر لکھے ہوئے تھے۔
اب شاہ فہد قرآن اکیڈمی مدینہ منورہ جو ہر سال لاکھوں قرآن پرنٹ کرواتا ہے، تو سالانہ 2,80,00,000 قرآن کریم تقسیم ہوتے تھے اس زمانے میں، شاہ فہد کے دور میں۔ اب آج حالت یہ ہے کہ جیسے یہ 9/11 کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، 9/11 کے بعد دنیا میں واحد کتاب ایسی قرآن مجید ہے جو سب سے زیادہ پرنٹ ہوئی اور سب سے زیادہ مارکیٹ میں سیل ہونے والی کتاب تھی۔ الحمدللہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ قرآن کی تاثیر ہے، قرآن کا پاور ہے اللہ کے کلام کی۔ ہمارے اندر کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں اس کے تعلق سے؟ ہم قرآن کی خدمت کر رہے ہیں تو 5 حقوق میں نے بتایا، اس کو پڑھنا ہے ترتیل سے، پھر اس کے بعد اس کو عمل کرنا ہے، اس پر صرف عمل کافی نہیں ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، سمجھنے کے بعد عمل کرنا ہے۔ بنا سمجھیں گے پڑھیں گے تو یاد رکھیے پھر قرآن کی فاتحہ کر دیں گے، لوگ فاتحہ کر دیں گے، ختم قرآن کر دیں گے۔ قرآن میں کہیں پر بھی فاتحہ کا طریقہ نہیں ہے، مردوں کو بخشنے کا طریقہ جو رواج پایا ہے وہ نہیں ہے، قرآن میں کہیں پر بھی مردوں سے جو ہے مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ جتنے مسلمان کر رہے ہیں اس قرآن کے خلاف، ہر حکم اس کے خلاف چل رہا۔ اب آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں، میں اس کی فوری دلیل قرآن سے دوں گا۔ ہر عمل جو ہے قرآن کے خلاف ہو رہا ہے آج کے مسلمانوں کا، صرف عام مسلمانوں کا نہیں، خاص مسلمانوں کا بھی ہو رہا۔ خاص کون؟ علماء، مشائخ، یہ بھی قرآن کے خلاف چل رہے ہیں۔ ان کو کیا ہونا ہے؟ قرآن سے یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، چند کوڑیوں کے عوض قرآن کو بیچ کھا رہے ہیں اور خود بدلتے نہیں۔ فقہا کا حال کیا ہے؟ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ تو قرآن سے دلائل بھی دیتے ہیں، 11ویں کا بھی دلیل قرآن سے دیتے ہیں، عروس کی دلیل قرآن سے دیتے ہیں، نبی کے عالم الغیب ہونے کی دلیل قرآن سے دیتے ہیں۔ الفاتحہ یہ بدعت ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ فاتحہ، سورہ فاتحہ قرآن میں ہے، اس کا ثبوت دیتے ہیں۔ ایسے کتنے بدعات اور شرکیات مسلمان کر رہے ہیں اور قرآن سے اس کا ثبوت دے رہے ہیں۔ تو اس لیے امت آج جو ہے قرآن کو مکمل راستے میں چھوڑ دی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو قرآن کے ساتھ اپنا سفر جاری کیے ہوئے ہیں، لیکن قیامت کی صبح تک یہ قرآن جو ہے اپنی حقانیت، اپنی تاثیر اور اپنی آواز حق ہر چیز پر، ہر جگہ پر بلند کرتا رہے گا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ قرآن کریم کو ہم حرز جان بنائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد صحابہ کا دور آیا، خلفائے راشدین کے دور میں بھی ماشاءاللہ قرآن کریم بغیر ترتیب کے بھی یکجا کیا گیا۔ پھر اس کے بعد زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کاتب وحی تھے، ان کو حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق نے مشورہ کر کے ان سے کہا کہ تم پورا قرآن جہاں جہاں تمہیں یاد ہے اور جہاں جہاں تم نے لکھا ہے ایک جگہ جمع کرو۔ کہنے لگے میرے لیے بڑی آزمائش تھی، اگر ایک جگہ سے پہاڑ نکال کر دوسری جگہ منتقل کرنا ہوتا تو یہ میرے لیے آسان ہوتا، لیکن قرآن جو میرے سینے میں ہے اور دوسرے صحابہ کے سینے میں ہے اور پتہ نہیں کن کن چیزوں پر لکھا ہوا ہے، کہاں کہاں ہے پتہ نہیں، یہ سب چیزیں جمع کرنے کا خلفاء راشدین نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، تبھی سے انہوں نے یہ کام شروع کر دیا الحمدللہ۔ تو وہ نسخہ آج بھی موجود ہے حضرت زید بن ثابت، اور اسی نسخے کی ایک کاپی جو ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو کے نام سے تھی، یعنی ساری کتابوں کی اصل تھی، وہاں سے وہ نسخہ آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، اور اسی کی گویا کاپیاں بنا دی گئی ہیں۔ اس طرح قرآن کریم جس کی ابتدا ہم کرتے ہیں بسم اللہ سے، اور اس کے بارے میں قرآن نے یہ چیلنج کیا ہے کہ یہ اس جیسی کوئی کتاب لا نہیں سکتے، اور یہ ایک سب سے بڑا معجزہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات تھے، ان معجزوں میں سب سے بڑا عظیم معجزہ کیا ہے؟ قرآن زندہ جاوید کتاب ہے، زندہ قوم کے لیے ہے، زندہ امت کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ افسوس مسلمانوں کا یہ نزول قرآن سے لے کر ختم قرآن تک کا سفر بیچ میں ہی مردہ ہو چکا ہے۔ قرآن تو زندہ ہے، سورہ یاسین
آیت نمبر 70 جا کر نوٹ کریے، پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، سورہ یاسین آیت 70۔ اور یہاں ایک آپ کو اچنبے کی بات بتاؤں میں، یاسین کس پر پڑھا جاتا بھائی؟ مردوں پہ، ہے نا، مردوں پہ پڑھا جاتا، اور وہی یاسین کہہ رہا ہے آیت نمبر 70 کہ یاسین یہ ذکر ہے، قرآن ذکر ہے لمن کان حیا، اس کے لیے جو زندہ ہے۔ تو زندوں کے لیے قرآن ہے، مسلمانوں نے مردوں کے لیے کر کے قرآن کا اپنی زندگی سے کوئی تعلق باقی نہیں رکھا، باقی نہیں رکھا، عمل میں قرآن نہیں ہے۔ اب عمل میں کیا ہے؟ پیرا ہے، مرشدہ ہیں، سماج ہے، معاشرہ ہے، نانا نانی ہے، بچے ہے، بیوی ہے، یہ سب جو ہے موجودہ مسلمانوں کے بھگوانس ہیں، گاڈس ہیں، خدائیں ہیں۔ ارے یہ نئی بات کہاں سے آئی بھائی؟ قرآن میں ہے یہ بھی۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنے نفس کو کیا بنا لیا؟ نفس کی خواہش پہ چلا، اس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی سے کہا کہ آپ نے ایسے آدمی کو دیکھا، ایسے لوگوں کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے۔ الغرض اس عنوان کے تحت بہت ساری باتیں ہیں تھی، لیکن میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور ایک لمحہ فکر آخر میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ قرآن سے وابستہ ہو جائیں، قرآن کی عظمت کو سمجھیں، اور قرآن اور روزہ، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے وَالصَّوْمُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ، روزے کو بھی اللہ زبان دے گا یعنی بولنے کے لیے، اور قرآن کو بھی زبان دے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا، روزہ بھی شفاعت کرے گا، یعنی سفارش بن کر آئیں گے۔ تو اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرآن پڑھو، قرآن پڑھنے والے کے حق میں قرآن سفارشی بن کر آئے گا، یہ روک دے گا عذاب سے۔ یعنی قرآن کا پڑھنا باعث برکت ہے، باعث نجات ہے، اور قرآن کا چھوڑنا حسرت ہے، افسوس ہے، ندامت ہے، اور ناکامی اور زوال ہے، اور سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے۔ کیسا؟ دلیل، قبر میں 3 سوال ہوں گے، 3 سوالات کے جوابات وہی آدمی دے سکے گا جو قرآن کو دنیا میں پڑھا ہے۔ سن لیجئے، جو قرآن پڑھا، سمجھا، عمل کیا، وہی 3 سوال کے جواب دے پائے گا۔ دلیل ہے حدیث میں، فرشتے بولیں گے جب جواب نہیں دے سکے گا، زبان سے کچھ بھی نہیں نکلے گا، تو ما دریت وما تلیت، تم نے جو ہے سمجھا نہیں ہے، اور تم جو ہے یقین نہیں کیے، اور تم نے تلاوت نہیں کی، ولا تلیت، تلاوت بھی نہیں کی، یعنی قرآن کو پڑھے ہی نہیں، تو اب اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، پھر اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یعنی قبر سے ہی جو ہے عذاب قبر کا سلسلہ قرآن کے منکرین کے لیے، قرآن کے متروکین کے لیے، تارکین قرآن کے لیے، قرآن کو چھوڑنے والوں کے لیے ہے۔ ایک تو وہ طبقہ ہے جو قرآن کو بے حرمتی کرتا ہے، ایک وہ طبقہ ہے جو جانتے بوجھتے قرآن کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ جیسے قرآن نے ہم کو اس کی تلاوت کا حکم دیا، ہم تلاوت تدبر کے ساتھ نہیں کرتے۔ سورہ فرقان کی ایک آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری انسانیت کو یہ میسیج دیا گیا، امت مسلمہ کو، کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں جہاں ایمان والوں کی سفارش فرمائیں گے، وہیں پر قرآن کو چھوڑنے والوں کی شکایت بھی کریں گے۔ غالباً آیت نمبر 30 ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے کہ اے پروردگار، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے اس آیت کے حوالے سے تفسیر میں، قرآن کو نہ پڑھنا بھی چھوڑ دینے کے برابر ہے، کبھی نہیں پڑھنا۔ رمضان میں پڑھ لیے کبھی، بعض مسلمان پورے تو نہیں پڑھتے، اور بعض تو بلکہ تقریباً ایسے ہیں جن کو آج تک 60-70 سال کے ہو گئے ہوں گے، آج تک احساس نہیں ہوا کہ قرآن ہم کو پڑھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے، قرآن ضروری ہے، نہیں محسوس ہوا، احساس نہیں ہوا۔ مردہ ہیں یہ لوگ، بے ایمان ہیں، ایمان سے محروم ہیں۔ اور کتنے ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھ کر بچپن میں جو ہے چھوڑ دیا تھا، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور وہ لوگ بھی ہیں جو قرآن تو خوب پڑھتے ہیں، لیکن کب؟
مرنے کے بعد ختم قرآن، مرنے کے بعد کچھ فائدہ نہیں ہوگا قرآن سے۔ اولاد چاہے دنیا کے تمام قاریوں کو، حفاظ کو جمع کر کے پوروں کو لاکھوں کروڑ روپے دے کر باپ کے نام کی بخشش کروائیں گے قرآن کے ذریعے سے، تو قرآن کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، یہ قرآن کی دلیل۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان نے جو کچھ اپنی حیات میں زندگی میں کیا وہی کام آئے گا، مرنے کے بعد چیپٹر کلوز ہو جائے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ لاکھ لوگ اس کے نام پر فاتحہ پڑھ لے، ختم قرآن کرے، ایصال ثواب پہنچائے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ لاکھوں روپیے خرچہ کر رہے ہیں لوگ، مرنے کے بعد زندگی میں ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، قرآن نہیں پڑھتے، اور یہ بے حرمتی کرتے ہیں۔ اب لہٰذا میں اپنے آپ سے اور اب تمام سے یہی گزارش کروں گا کہ اللہ کے واسطے قرآن کو پڑھنے کا سلسلہ شروع کیجئے۔ ماہ رمضان سے پھر رمضان تک پورا مکمل ایک قرآن ہمارا سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام۔ روزانہ اگر 2 ورق پڑھیں گے تو آپ دیکھیے دھیرے دھیرے آپ کو قرآن فہمی بھی آ جائے گی، قرآن سیکھنا بھی آ جائے گا، قرآن سے شغف اور محبت ہو جائے گی۔ قرآن جو گویا ہماری غذا ہے، ہمارے جسم کو اور ہمارے روح کو سلامت اور حفاظت سے رکھنے کی غذا ہے۔ اس کے بغیر ہم ایک لمحہ بھی جی نہیں سکتے۔ نماز کیا ہے؟ عبادت، قرآن پڑھا جاتا ہے۔ قیام اللیل، تہجد یا تراویح، اس میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو الغرض یہ قرآن جو ہم رٹے ہوئے ہیں یا کچھ الفاظ ادا کر رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کے ہر لفظ پر غور و تدبر کیا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد ہے، تعریف ہے، جو سارے جہاں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف کی۔ اس طرح اللہ کی طرف سے ہمارا گفتگو اور ہمارا کلام ہوتا ہے تو ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، اور اللہ سے بات کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام تو اتنی التجا کیے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کیا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے کلام سے بات کرنے والے، اللہ سے گفتگو کرنے والے۔ تو ہم کو بھی گویا قرآن کے ذریعے سے اللہ سے اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو جوڑنا ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن کریم پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔